السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الف لام میم السجدہ، آیت نمبر 15۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھیں۔ آیت نمبر 12 شپہ پڑھ رہا تھا۔ آیت نمبر 12، اور کاش کہ تو دیکھے، لفظی معنی تو ادباً آپ دیکھیں، کیونکہ سب سے پہلے اس کے مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد باقی مخاطب ہیں، اور اس کا مخاطب ہر قرآن کا قاری پڑھنے والا بھی ہے۔ کاش کہ تو دیکھے، کاش کہ آپ دیکھیں، اس جب المجرمون، مجرم، ناکسو، جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کے پاس مراد اللہ کے حضور روز قیامت کو۔ اور یہاں کے جملہ محذوف ہے، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا، اور سن لیا ہم نے، فرجعنا، پس لوٹا دے ہمیں، نعمل، ہم عمل کریں گے، صالحا، نیک، انا، بے شک ہم، موقنون، یقین کرنے والے ہیں، ولو، اور اگر، شئنا، چاہتے ہم، لآتینا، یقیناً دے دیتے ہم، کل نفس، ہر نفس کو، ہداہا، ہدایت اس کی، ولیکن، اور لیکن، حق، سچ ہو گئی، القول، بات، منی، میری طرف سے۔ کیا بات ہے؟ لأملأن، یعنی یقیناً میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب سے، فذوقوا، پس تم چکھو، بما، بوجہ اس کے جو، نسیتم، بھول گئے تم، لقاء، ملاقات کو، یومکم، اپنے دن، ھذا، اس، اپنے اس دن کی، انا، بے شک ہم نے بھی، نسینا، بلا دیا ہم نے، کم، تمہیں، وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، ہمیشگی کا، دائمی عذاب، بما، بوجہ اس کے جو، کنتم، تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، انما، بے شک، یؤمن، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، الذین، وہ لوگ جو، اذا، جب، ذکروا، وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا، ساتھ ان کے، خروا، وہ گر جاتے، پڑھتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد، ساتھ حمد کے، ربہم، اپنے رب کی، وہم، اور وہ، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، تتجافی، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، پہلو ان کے، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفاً، خوف سے، وطمعا، اور امید سے، طمع سے، ومما، اور اس میں سے جو، رزقنا، دیا ہم نے، ہم، انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فلا، پس نہیں، تعلم، جانتا، نفس، کوئی نفس، ما، جو کچھ بھی، اخفیا، چھپایا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ، ٹھنڈک سے، اعین، آنکھوں کی، جزاء، بدلہ ہے، جب ملائیں گے پھر نون جو ہے وہ مدغم ہو جائے گی، با میں میم بن جائے گی، جزاء بما، بدلہ ہے اس کا جو،
کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. ایک بار الفاظ کی تشریح سن لیں. وَلَوْ تَرَى اور کاش کہ آپ دیکھیں. یہ لو حرفیہ شرطیہ بھی ہوتا ہے اور کاش کے معنی بھی دیتا ہے. بعض کا شرطیہ ہوتا ہے اور بعض کا جو ہے یعنی کاش کے معنی میں. کاش کہ آپ دیکھیں. کیا دیکھیں؟ وہ کیفیت، وہ منظر. اس جب المجرمون مجرم ناکسو، تو مجرم کی جمع مجرمون، جرم اسی سے نکلا، جرم کرنے والے. ناکسو لفظی معنی ہوتا ہے ناکاسا کا معنی ہوتا ہے الٹا دینا کسی چیز کو. ثم نکسو علی رؤوسہم، آگے چل کر آپ پڑھیں گے سورۃ الانبیاء میں. تو ناکسو جھکانا، رأس کی جمع رؤوس، وہ جھکائے ہوئے ہوں گے رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس. کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب. تو یہ جو ربنا ہے اس میں تھا یا ربنا، یا اس کے شروع میں، اسی لیے رب پر زبر ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس سے پہلے حرف ندا ہے. حرف ندا جب آتا ہے تو پھر اس پر زبر آ جاتی ہے اگر وہ آگے مضاف بن رہا ہو. جیسا کہ نام کسی کا ہو نا عبداللہ، عبداللہ تو دال پر پیش ہوتی ہے عبداللہ. لیکن جب اس کے شروع میں یا لگا دیں گے پھر کیا کیسے پڑھیں گے؟ یا عبداللہ، یا عبداللہ. اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد در کے محمد در، محمد در، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ. لیکن جب اسی رسول پر بھی پیش ہے رسول اللہ، لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے. وہاں لام پر پھر زبر آ جاتی ہے یا کی وجہ سے. یا رسول اللہ، کوئی بھی یا رسول اللہ نہیں پڑھتا. ویسے رسول اللہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ. تو یہاں بھی وہی ہے، اصل میں یا ربنا تھا، یا رسول اللہ یا ربنا جیسا. اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا. بصر نگاہوں کہتے ہیں کچھ آنکھوں سے دیکھنا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خود مشاہدہ کر لیا. بچشم خود ہم نے مشاہدہ کر لیا. واؤ کا معنی اور سمعنا ہم نے سن، یہ ماضی کے جملے ہیں. ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا. فرجعنا، رجوع کا لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، رجوع لوٹنا، رجوع کرنا. ہمیں لوٹا دے، ہمیں واپس بھیج دے. کہاں؟ یعنی دنیا میں. تو نعمل صالحہ، ہم بڑے اچھے عمل اب کریں گے. نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا صالح یعنی نیک اچھے عمل کریں گے. انا بے شک ہم موقنون، یقین کا لفظ اسی سے یقین کرنے والے ہیں. ہم اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ تو نے کہا تھا، یا تیرے نبی نے بتایا تھا، اب ہمیں خود یقین آ گیا. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم، اب یہاں جو ہے یہ شرطیہ، ٹھیک ہے. پہلے آیا تھا وَلَوْ تَرَا، وہاں کاش تھا، اور اب یہاں وَلَوْ شِئْنَا یہ لو شرطیہ. اگر ہم چاہتے، لا آتینا، آتا یوتی مطلب دینا، یا جو لام آیا ہے یہ تاکید کے لیے. یقیناً ہم دے دیتے، یقیناً ہم عطا کر دیتے. کل نفس، ہر نفس کو، ہدا ہدایت، ہاں اس کی، یا جو ہا ضمیر ہے یہ نفس کی طرف ہے، اور نفس عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے یہ ہا ضمیر جو مؤنث کی ہے. ہو ضمیر جو ہوتی ہے وہ مذکر کی ہوتی ہے. تو ہا جو ہے جیسے یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ الفجر میں آتا ہے، تو مطمئنہ یہ مؤنث ہے نفس کی وجہ سے. اس کی ہدایت دے دیتی ہم. ولیکن، اور لیکن، حق ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی، القول بات، میری منی میری طرف سے، میری بات سچ ثابت ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ میں نے کیا بات کہی تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ، یقیناً میں ضرور بھر دوں گا. یہاں البتہ لکھا ہے، البتہ بھی یقیناً کے معنی میں ہے.
اور ضرور بھی آ گیا، یعنی دو تاکید کے حرف آ گئے، البتہ بھی اور ضرور بھی، کیونکہ لام حرف تاکید ہے، جیسے لا املأن آیا ہے، جیسے پیچھے آیا تھا نا لا آتینا، لا آتینا میں بھی لام حرف تاکید ہے، اور لا املأن میں بھی حرف تاکید ہے، دونوں لام تاکید ہیں، لیکن یہاں آخر میں نون پہ جب شد آ گئی ہے تو اس کے بھی نون ثقیلہ کہتے ہیں، تاکید کے لیے ہوتا ہے یہ بھی، تو دو حرف تاکید آ گئے، جب دو حرف تاکید اکٹھے آ جائیں تو قسم کے معنی میں ہوتے ہیں، قسم کے معنی میں، یعنی قسم اللہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ہی بھروں گا کس کو، جہنم، جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب سے، فذوقوا تو چکھو تم، بما بوجہ اس کے جو نسیتم، نسیتو میں بھول گیا، نسیتم سوری نسیتو میں بھول گیا، اور نسیتا تو ایک بھول گیا، اور نسیتم تم سب بھول گئے، تو یہ تھوڑا ضمیروں کو تھوڑا یاد رکھیں، تم نے بلا دیا، لقاء ملاقات سے، لقاء کا لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، لقاء ملاقات کو، یومکم اپنے دن کی، ہاذا اس، اپنے اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے، تو اس کی بنا پر اب تم چکھو، یعنی کیا چکھو، عذاب، انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی بلا دیا تمہیں، نسینا، نسیتو میں نے بلا دی، میں بھول گیا، نسینا ہم بھول گیا، یعنی ہم نے بلا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہم نے بلا دیا سے مراد اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، فلا یضل ولا ینسى، اللہ بھولنے والا نہیں ہے، یہاں یہ عربی کا محاورے کے اعتبار سے ہے، جیسا ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، جیسا کوئی کسی کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جملہ بولا جاتا ہے نا، تو بلانے سے مراد فراموش کر دینا، ان کو عذاب میں ڈال کر پرواہ نہ کرنا، کوئی ان پر رحم نہ کرنا، اس دن رحمت صرف مؤمنین متقین کے لیے ہوگی، وذوقوا اور چکھو عذاب الخلد، عذاب خلد کا، ہمیشگی والا عذاب، جیسے جنت الخلد بھی آتا ہے نا، جنت ہمیشگی کی جنت اہل ایمان کے لیے، اور عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب مجرموں کے لیے، اعاذنا اللہ، بیما یہ با ہے، یہ سببیہ ہوتی ہے، اس سبب سے جو، اس وجہ سے جو، کن تم تھے تم، اب پیچھے پڑھا نسی تم، کن تم، یہ جمع مخاطب کی ضمیریں ہوتی ہیں، اب جہاں بھی آئے آپ یاد رکھیں، نسی تم ہم نے ترجمہ کیا تھا تم بھول گئے، تم نے بلا دیا، کن تم تھے تم، سمعتم تم نے سنا، اکلتم تم نے کھایا، شربتم تم نے پیا، تو جب ان کو آپ اپلائی کریں گے نا باقی حروف پر تو آپ کو پھر عربی سمجھنا اور قرآن سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، نسی تم تم نے بلا دیا، اور یہاں کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، اب تعملون کی طرح باقی جتنے بھی حروف آتے جائیں گے جمع کے مخاطب کے، تعملون، تأکلون، تشربون، تسمعون، تقرؤون، اور اگر تا کی جائے یا علیہ پھر معنی کیا ہو جائے گا، وہ، یعملون وہ عمل کرتے، یقرؤون وہ پڑھتے، اور اس طرح یسمعون وہ سنتے، تو یہ تا اور یا کو بھی آگے آ گئے، جزاء بما کانوا یعملون آگے نا، اگلی دو آیتیں چھوڑ کر آگے، تو وہاں یعملون اور یہاں تعملون، تو یعملون وہ عمل کرتے اور تعملون تم عمل کرتے، انما بے شک، انما کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، صرف اور صرف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، صرف اور صرف، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، ذکروا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، بہا ساتھ ان کے، جب بھی انہیں ہماری آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آگے سے، خروا سجدا،
گر پڑتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اور جھکنا یہ تکبر کا اپوزٹ ہے. اسی اللہ نے کہا کہ آخر کا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. تو عاجزی اختیار کرتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور سجدے میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کی وَسَبَّحُوا، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، ساتھ اپنے رب کی حمد کے. وہم، اور وہ لا یستکبرون، نہیں تکبر کرتے. استکبار تکبر کرنا، تکبر چاہنا. تتجافا، الگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو. جنب کی جمع جنوب، جنوب کا سائیڈز، پہلے، پہلو. عن المضاجع، بستروں سے. مضجع ان کی جمع مضاجع، بستروں سے، آرام گاہوں سے. یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب. اچھا یہ یدعون کو اگر میں تدعون مت ترجمہ کروں کیا معنی ترجمہ ہوگا؟ تدعون معاشرہ ہے نا، تو یا آ گیا تو وہ اور تا آ گیا تو تم. ٹھیک ہے، یدعون وہ پکارتے ہیں اور تدعون تم پکارتے ہو. یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو. کیوں پکارتے ہیں؟ خوفا و طمعا، خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ، و طمعا، اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ. وَمِمَّا، صرف پکارتے نہیں ہیں بلکہ کچھ عمل بھی کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں. رزقنا، ہم نے رزق دیا. ہم، انہیں. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اگر میں تا لگا دوں کیا نمبر بڑھے گا؟ تم خرچ کرتے. ٹھیک ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. فلا، پس نہیں، تعلم، جانتا، نفس، کوئی نفس، ما، جو کچھ بھی، اخفیا، مخفی سے ہے، مخفی کا لفظ اردو کا استعمال ہوتا ہے، چھپایا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے. من قرتی، ٹھنڈک سے، اعین، آنکھوں کی، آنکھوں کی ٹھنڈک سے. کمفرٹس آف آئیز، آنکھوں کے سکون سے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے. جو یعنی جو چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک والی ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، کوئی نہیں جانتا. تو تعلم، یہ مؤنث، چونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے یہاں تعلم مؤنث کی ضمیر آئی ہے. تو کیوں ان کو ایسی نعمتیں دی جائیں گی، اتنی عظیم نعمتیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا. جزاء بما، بدلہ اس کا جو ان اعمال کا بدلہ جو کانوا تھے وہ یعملون، عمل کرتے، جو وہ نیک اعمال کرتے رہے دنیا میں، یہ اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس آیت سے پہلے جو پچھلی آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین، اللہ کے جو باغی ہیں، کفار ہیں، جو اللہ کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیسے اعتراضات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کیسے اللہ میں زندہ کرے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ نے پچھلی آیات میں ان کا ذکر کیا، ان کے جرائم کا. ان کا سب سے بڑا جرم ہے وہ اللہ کا انکار، نبی کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، آخرت کا انکار، اور اللہ کے ہر احکام کا مذاق اڑانا. اللہ کے ہر احکام کے آگے بحث کرنا، کوئی نہ کوئی اس میں خامی، نقص نکالنے کی کوشش کرنا. تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں تو بڑا ان کو دلائل دیے، اور وہ کیا کہا کہ دیکھو تمہیں فرشتہ فوت کرے گا، جس طرح اللہ نے تمہیں پہلے زندہ کیا تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے قرآن کریم میں کہ وہ دلائل بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آخرت سے ڈراتے بھی ہیں. کیونکہ جب تک، کیونکہ قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، دلوں کو مائل کرتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے. جب تک دلوں کے اندر خوف پیدا نہ کیا جائے، جتنے چاہیں کسی کو آپ دلائل دے دیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اب آخرت کے وہ مناظر ان کے سامنے رکھتے ہیں جن کا ہونا، جن مناظر میں سے گزرنا مجرموں کا بالکل یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں.
جو یہاں اللہ کی نافرمانی بغاوت کرے گا وہ اس منظر کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے ان آیات میں آج کے سبق میں دونوں پہلو رکھ دیے ہیں، تصویر کے دونوں رخ رکھ دیے ہیں۔ جرم کرو گے تو یہ تمہاری کیفیت ہوگی، عمل کرو گے، ایمان لے آؤ گے، جھک جاؤ گے اور اصلاح کر لو گے تو پھر یہ تمہاری کیفیت ہوگی۔ اب تم جو چاہو اپنا انجام تم خود سوچ لو اور اس کے مطابق تم عمل کر لو۔ یہ ہے دنیا کا امتحان۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا، یہ سارا جو سیٹ اپ بنایا اللہ نے، یہ سارا کائنات کا نظام، یہ بھری ہوئی کہکشاں جو ہے صرف اسی مقصد کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ یہاں اللہ نے آزادی دے دی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے کھول دیے، نیکی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی، آزادی دے دی ہے، آپشن دے دیا ہے، رخصت دے دی ہے، کھلی چھٹی دے دی ہے، مواقع دے دیے ہیں۔ اور بعض اوقات مواقع بہت زیادہ مل جاتے ہیں گناہ کے، نافرمانی کے، اور وہ بھی امتحان ہوتا ہے نا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اصحاب السبت کا، ہفتے کے دن والے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے قوم داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں۔ تو ان کا امتحان کیسے ہوا تھا کہ مچھلی پورا ہفتہ نہیں آتی تھی، پورا ہفتہ، اور ہفتے کے دن یوم السبت سیٹرڈے کو ان پر شکار حرام تھا، صرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس دن مچھلی ابھر ابھر کر سامنے آ جاتی تھی۔ یہ امتحان تھا۔ تو اللہ برائی کو آسان کر کے مواقع دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس دن ان کا آسان تھا ان کے لیے شکار کرنا۔ صحابہ کرام کا بھی امتحان لیا گیا، سورۃ المائدہ میں آتا ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف، جب انہوں نے روک دیا کفار نے اور صلح حدیبیہ کا موقع پیش آیا تھا، اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا شکار کے ذریعے۔ سب نے احرام باندھا ہوا تھا اور حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، تو اتنا شکار عام ہو گیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے جانور، اتنے جانور، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ ہیں تو ان کا تو گزارا ہی جانوروں پر ہوتا ہے، ہم تو شکار کرتے ہیں شوق کے طور پر، ان کی تو ضرورت ہے یہ۔ تو اللہ نے فرمایا تنالوا ایدیکم ورماحکم، ہم تمہیں آزمائیں گے شکار کے ذریعے، جس کو تمہارے ہاتھ پہنچ سکیں گے اور جس کو تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ اگر چاہتے ہیں تو بڑا جانور اس کو نیزہ مار کے پکڑ لیں، زخمی کر کے گرا لیں، اور بعض جانور کے خیموں کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کون ہے اللہ سے غائبانہ ڈرنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اللہ کا ڈر ہے۔ تو سب صحابہ اس میں سرخرو ہوئے، ایک صحابی رسول نے بھی کوئی شکار نہیں کیا۔ یہی فرق تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بنی اسرائیل کا، کہ ایک صحابی 1400 یا 1500 صحابہ کرام تھے، صرف ایک صحابی رسول تھا جس کا نام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، صرف انہوں نے، باقی سب نے احرام باندھا ہوا تھا، اور جو احرام میں نہ ہو وہ شکار کر سکتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک جانور آ گیا، آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں جو ہو وہ نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کرنے میں مدد دے سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا جو جنگلی جانور ہے وہ میرے قریب آ گیا اور میں اپنی جوتی گانٹ رہا تھا، سب صحابہ دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے، لیکن مجھے کسی نے اشارہ نہیں کیا، کیونکہ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہتے میں اچانک میری نظر پڑی تو میں نے اس کو دیکھا تو میں بھاگا اس کی طرف، کیونکہ انہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور جلدی میں بھاگے تو وہ جو ہوتا ہے نیزہ وہ بھول گئے اٹھانا، تو سواری پر بیٹھے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے اور نیزہ اٹھانا بھول گئے۔ جب سواری پر بیٹھ گئے اپنے گھوڑے پر تو کسی سے کہا بھائی میں نیزہ پکڑا دو۔ اب حالت احرام میں تو اب نیزہ بھی نہیں پکڑا سکتے کسی کو، آپ مدد بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے کسی نے میری مدد نہیں کی، پھر مجھے خود اترنا پڑا، نیزہ اٹھایا اور میں نے جب اس کو شکار کیا، پھر میں نے کہا آؤ اس کو پکڑ کے کھینچ کے لاؤ میرے ساتھ، میں اکیلا کیسے کھینچوں گا، کسی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکار کا جانور پک جائے، کھانا تیار ہو جائے تو وہ کھا سکتا حالت احرام میں، کہ کھانے کا ٹائم سب تیار ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا امتحان، سب صحابہ اس میں سرخرو ہوئے۔ اسی طرح میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا
لہم مغفرہ و اجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے، بڑے اجر عظیم ان کے لیے۔ بہرحال تو اللہ نے یہاں دونوں تصویر کے رخ بیان کیے، ایک طرف برائی ایک طرف نیکی۔ تو پہلے اللہ مجرموں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کاش تم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، کاش کہ تم مجرموں کو روز قیامت کو جب اللہ کے حضور اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، وہ ذلت کی کیفیت، پشیمانی کی کیفیت۔ اللہ نے کئی مناظر بیان کیے کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مجرم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم نبی کی بات مان لیتے، کاش کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، اس کی دوستی کی بنا پر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ کبھی یہ منظر ہے کہ وہ اپنے سر جھکائے ہوئے شرمندگی کی بنا پر، کیوں؟ سب شہادتیں ان کے سامنے آ چکی ہوں گی، پہلے انکار کریں گے کہ ہم نے جرم کیا ہی نہیں، فرشتوں نے جھوٹ لکھ دیا ہمارے خلاف، اعمال نامے دکھا کہ یہ جھوٹ لکھ دیا ہمارے اوپر۔ بڑی انسان کی تیز زبان ہے نا، انسان وہ بچنے کے لیے بڑے بڑے جھوٹ گھڑتا ہے، تو اس طرح جھوٹ گھڑیں گے اس دن۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پھر اعضاء پر، ہم زبان پر مہر لگا دیں، الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگ جائے گی، اور پھر وہ گواہ بولیں گے جس کا یہ بھی انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہوں گے؟ اعضاء خود بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا ہر عضو جس سے بھی گناہ کی وہ خود بولے گا۔ پھر وہ شرمندہ ہوگا، کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے بلا لیا جو ہر چیز کے بلانے پر قادر ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہوگی، اعمال نامہ سامنے، گواہ موجود، فرشتے، اعضاء جسم کے خود بول رہے ہیں، جب پورا ان کا تو پھر اس سے سر جھکا لیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، اے اللہ ہم نے اب دیکھ لیا سب کچھ، ابصرنا دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا ہم نے ساری باتیں حقیقت، فرجعنا نعمل صالح، بس ہمیں ایک بار واپس پلٹا دیں، بڑے ہم اچھے عمل، نعمل ہم عمل کریں گے صالحہ نیک، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یہاں ہے یقین کا موقع۔ کیوں یقین کرنا ہے؟ اللہ کے کہنے پر، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر اللہ کی پہچان کرنی ہے، بے شمار دلائل ہیں۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ ہے یا نہیں، میرا کوئی خالق ہے، پہلے بھی آج کے سورت کے آغاز میں بے شمار دلائل ہیں اللہ کے خالق ہونے پر۔ ایک ذرہ اٹھاؤ، وہ تمہیں بتائے گا اس کا کوئی خالق ہے۔ انسان اپنے وفی انفسکم، اپنے نفسوں کے اندر دیکھ لو نا، کتنا یہ خوبصورت نظام اللہ نے بنایا، کیا یہ خود بخود بن گیا؟ اتنا سائنٹیفک، یعنی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے ہمارے جسم کے اندر اللہ نے سمجھی، اس کے اندر کئی ڈپارٹمنٹ، کئی شعبے، اور ایک ایک سسٹم بول بول کر بتا رہا ہے کہ مجھے کسی ڈیوائن مائنڈ نے مجھے ڈیزائن کیا، ایسے خود بخود نہیں بن سکتا۔ یہ اتنا خوبصورت سسٹم، ڈائجسٹر سسٹم کو دیکھ لیں، آنکھ کو دیکھ لیں، اپنے کان کو دیکھ لیں، اپنی زبان کو دیکھ لیں، ہارٹ کو دیکھ لیں، لنگ، کون سا سسٹم ہے جو بول بول کر نہیں بتاتا کہ مجھے کسی نے ڈیزائن کیا ہے، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ کوئی عام کو ہستی نہیں ہو سکتی، کوئی انسان نہیں ہو سکتا وہ۔ تو جب یہ مان لیا اللہ ہے، تو پھر اب یہ کیسے مانے کہ اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کی کتاب اللہ نے پہلے بھی آ چکا ہے۔ اللہ کہتی ہے اگر تمہیں اس کتاب پر شک ہے، ایک آیت بنا کر دکھا دو، ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، سب جمع کر لو، تم ایک قرآن اس جیسا کتاب لے کے آ جاؤ، نہیں لا سکے بھی۔ تو یہ کتاب اس پر مان، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کوئی شک و شبہ نہیں، رسول سچا، کتاب سچی، اللہ سچا۔ ان کے کہنے پر جو یقین نہیں کرے گا دنیا میں رہتے ہوئے، تو جب عذاب سامنے آئے گا پھر تو سب یقین کر لیں گے، اس یقین کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو اللہ کا جیسا سسٹم پرفیکٹ ہے، کائنات پرفیکٹ ہے، ویسے اللہ کا یہ امتحان بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور یہاں سب سے بڑی جو ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لینا، بس صرف اللہ نے کہہ دیا مان لیا، بس نبی نے فرما دیا مان لیا، بس یہ ہے ایمان جو ہمیں یہاں چاہیے۔
یہاں اگر کوئی کہے کہ مجھے پہلے دکھاؤ پھر مانوں گا، تو یہ امتحان مقصود ہی نہیں ہے، ایسا امتحان مقصود ہی نہیں ہے۔ ایسا امتحان ہوتا پھر جبرن لوگوں کو مسلمان کیا جاتا، نہیں، یہ آزادی دے دی گئی ہے، رخصت دے دی، دلائل سامنے ہیں، جتنے چاہو دلائل لینا چاہو، بشرطے کہ نیت ماننے کی ہو، بشرطے کہ نیت ایمان لانے کی ہو، بے شمار دلائل ہیں، ان دلائل کو مان کر ایمان لے آئے گا جو، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی لیے تو جب موت کا وقت آتا ہے، انہوں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، فرشتے جب آتے ہیں تو انسان ان کو دیکھتا ہے، الیوم اللہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یہ پردہ کیسے ہٹ جاتا ہے، پھر انسان کی آنکھیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں، اور موت کے وقت فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس وقت سبھی ایمان لے آتے ہیں، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اس سے پہلے کا، کیونکہ جب وہ منظر دیکھ لیا تو پھر تو سبھی، فرعون بھی ایمان لے آیا تھا نا، اس نے بھی کہا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کا رب پر ایمان لے آیا۔ تو یہاں یقین کرنا ہے، یہاں اس دنیا میں، اور یقین کرتے ہوئے عمل کو درست کرنا ہے، کیونکہ جس کو پتہ ہو کہ کل میری فلائٹ ہے صبح 4 بجے، تو کیا وہ سو جائے گا آرام سے صحیح رات؟ کیا وہ غافل ہو کر بیٹھ جائے گا؟ کوئی بیگ تیار نہیں کرے گا، کوئی اپنی سیٹ ریزرو نہیں کرے گا، کوئی اپنے ڈاکومنٹ تیار نہیں کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی صبح 4 بجے فلائٹ ہے اور صحیح رات مزے سے سویا رہے، نہ اس کا بیگ، نہ اس کا لگی تیار، نہ اس نے سیٹ بک کرائی، نہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ بیوقوف، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا؟ تو ہماری سیٹ بھی بک ہو چکی ہے، ہماری فلائٹ بھی ریزرو ہو چکی ہے، ہر شخص کی ریزرو ہو چکی ہے، صرف یقین کرنے کی بات ہے، اس کی تیاری کرنے کی بات ہے، اس کی فکر کرنے کی بات ہے، اور اگر نہیں کیا تو جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو پھر سبھی یقین کر لیں گے، لیکن اس دن کے یقین کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان میں سرخرو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کہیں گے اللہ اب ہمیں بڑا یقین آ گیا، کیونکہ ہم نے خود دیکھ لیا، خود مشاہدہ کر لیا۔ تو اسی لیے اللہ وعدے قرآن کریم سورۃ الملک میں وہ کہیں گے اس دن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں سن لیتے حق بات، ہم عقل کر لیتے تو آج ہم جہنمی نہ بنتے۔ اس دن حسرت کریں گے، لیکن اس دن کی حسرت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں یہاں یہ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں انسان ایسا چر و زبان نہ بنے کہ ہر بات کا کیسے اعتراض، دین کی ہر، جیسے آگے ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ایسے نام نہاد روشن خیال لوگ بنتے ہیں۔ روشن خیال عقل مند وہ ہے، ذی شعور وہ ہے کہ جو یقین کر لے اللہ اس کے رسول کی بات پر، جو اپنی لیمیٹیشن کو پہچان لے۔ ہماری لیمیٹیشن کیا ہے؟ ایک دم کا سانس نہیں ہمارا، خلق الانسان ضعیفا، کہاں گے وہ بڑے بڑے جو مکے لہرایا کرتے تھے، جو بڑے بڑے اپنے تکبر کیا کرتے، کہاں گے؟ نام و نشان مٹ کے رہ گئے ہوتے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، گوشت کو بدبودار، اندر سارا جسم اس کا اندر ساری گندگی بھری ہوئی ہے، اور وہ اکڑتا ہے ایسے۔ اللہ سے مت ہے کہ تو نہ تو اکڑنے کی بنا پر تو زمین میں شگاف ڈال سکتا ہے، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، چند فٹ کا تو 2 ٹکے کا انسان ہے، اتنا حقیر انسان کہ جس کو ایک لمحے کی خبر نہیں اگلے لمحے کی میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو یہ انسان جب تکبر کرے اور اکڑے گا تو پھر اللہ کا عذاب اس پہ آتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں ایسے متکبروں کا اللہ نے ذکر کیا، تو یہاں اللہ ان کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس دن وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، سر جھکائیں گے، لیکن اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں ہم نے ان کو دنیا میں ایسا موقع دیا، اس لیے کہ ہمارا مقصد تھا امتحان لینا دنیا میں۔ واضح احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے ایک محل بنایا، یعنی اس دنیا اور آخرت کی مثال ایسے جیسے کہ بادشاہ ہو بہت بڑا، اور اس نے ایک محل تیار کیا ہو بہت بڑا، اس محل میں اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، پھر اس نے ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ لیکن لوگوں کو آواز دو کہ آؤ میرے محل میں آؤ اور آ کر کھانا کھا لو۔ تو یہ ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ کائنات کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس نے ایک محل تیار کیا جنت، اور اس میں کھانا تیار کیا، اور نبی بھیجا انسانوں کے بعد، آؤ
اللہ کی دعوت تیار ہے، نزلم من غفور الرحیم، تمہاری دعوت تیار ہے، اور اس کی تیاری دنیا اسی کی تیاری، بس ہم نے اپنے اس گھر میں واپس جانا، اس کی تیاری یہی امتحان ہے بالکل۔ تو جس نے اس دائی کی آواز پر لبیک کہا، مان لیا اور اس کی بات کو تسلیم کر لیا، وہ دعوت کھا لے گا۔ جو نہیں مانا اس نے سمجھو کہ دعوت سے محروم ہو گیا۔ تو رسول ہمیں یہ پیغام یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ، اللہ کو دوڑو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ تو جو یہاں یہ اللہ نے آزادی، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے نا تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، دنیا میں سارے مومن ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا، سب مومن، سب موحد، سب نیک، کوئی برا نہ ہوتا، کوئی شیطان کا پیروکار نہ ہوتا، کوئی گناہ گار نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ اللہ نے چاہا تھا کہ لوگوں کو آزادی دی جائے۔ اگر اللہ یہ چاہتا پھر اللہ میں فرشتے بنا دیتا، جیسے فرشتے، یہ تو اللہ کا مقصود ہی نہیں تھا۔ فرشتے تو پہلے سے موجود تھے نا، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے خود ہی کہا تھا اے اللہ تو ان کو کیوں بنائے گا، یہ تو وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون بہے گا، بڑا نافرمانی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتے عبادت دن رات عبادت کر رہے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتا پھر۔ تو اگر اللہ لیکن کیوں؟ کیوں اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے، ان کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں، گناہ کی جو ایول تھاٹ ہیں وہ ان کے اندر رکھے ہی نہیں گیا بالکل ان کے اندر۔ ہمارے اندر دونوں رکھ دیے گئے، نفس امارہ بھی، نفس لوامہ بھی، ایک طرف جو ہے شیطان ہے، ایک طرف رحمان کی طاقتیں، نبی ہیں، قرآن ہے، اللہ کے دین پہ بلانے والے، دونوں طرف کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ فرشتہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے، ایک ہمارے ساتھ شیطان کا جو کرین ہے وہ ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت ہمیں گناہ تو لگانے، یہی امتحان، اس میں ہم نے سرخرو ہونا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں ہدایت دے دیتا، یعنی ہمیں فرشتوں جیسا بنا دیتا، یا پھر یہاں جبراً ہمیں ایمان لانے پر مجبور کیا جاتا، ایسے ہی جیسے کوئی انسان گناہ کا سوچتا فوری پکڑ ہو جاتی، انسان کوئی نافرمانی کرنا چاہتا فوری رکاوٹ آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جتنی چاہو کرتے جاؤ، آزادی دے بتا دیا گیا کہ یہ کرو گے یہ انجام، یہ کرو گے یہ انجام۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی ہر نفس کو گناہ سے زبردستی روک لیتے، جبراً اس کے ہدایت پر غم، فرشتے کھڑے ڈنڈے لے کے بڑے بڑے، کوئی سوچ نہ سکتا، ایسا مقصود ہی نہیں ہے۔ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں رکھا گیا، کوئی ہر طرف آزادی دے بتا دیا گیا، ایسے ہی جیسے بتایا بھائی یہ آگ ہے، اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اب چھوڑ دیا انسان، کوئی چھلانگے مارتا اس کی اپنی مرضی ہے۔ ولیکن حق القول منی، لیکن سچ ہوگی بات میری طرف سے، جب میں نے بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی۔ وہ کیا بات کہی تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب سے، اجمعین مزید تاکید، یعنی سارے جن اور سارے انسان میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ سارے جن اور سارے انسان کون سے مراد ہیں؟ یہ سورہ صاد اگر آپ نے پڑھی ہے وہاں اس کا جواب ملتا ہے، سورہ صاد اس کے آخر میں آتا ہے کہ جب شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تو وہاں اللہ کا مکالمہ ہوا، تو اس میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں سچ بات کہتا ہوں، اور اس میں کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے شیطان کہ تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کرے گا، خواہ انسان ہو خواہ جن ہو، میں سب سے جہنم بھروں گا۔ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو یہاں جن اور انسان سے مراد، اسی یہاں الف لام آیا ہے، وہ مخصوص جن اور انسان مراد ہے جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو شیطان کے پیچھے لگنے والے ہیں، ورنہ سارے جن اور انسان مراد نہیں ہیں۔
بلکہ وہ مخصوص جن اور انسان جو اس کی پیروی کریں گے، جو اس کی بات مانیں گے، جو اس کے نقش قدم پر چلیں گے اور جو اس کی پوجا کریں گے تو طاغوت کے پجاری ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے اس کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو میں نے جنت بنا دی، جہنم بنا دی، جو تیرے پیچھے لگے گا میں پھر اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب ہمیں اللہ نے منع کر دیا، روک دیا کہ وجتنی الطاغوت، دیکھو شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ جس نے شیطان کو دوست بنایا اس نے فبئس القرین، بہت برا اس نے دوست بنایا۔ تو اب جو اس کی، اور اسی لیے قرآن میں آتا ہے، سورہ ابراہیم میں چل کر پڑھیں گے کہ روز قیامت کو جو مجرم ہوں گے جب شیطان کو دیکھیں گے نا کسی بلند جگہ پر، سب اس کے پیچھے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے کہ دیکھو بھائی ہم نے تیری بات مانی تھی، تیرے پیچھے لگے تھے، آج تو ہمیں بچا۔ تو وہ کیا کہے گا کہ میرا تمہارے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، میں سے تمہیں خیال ڈالتا تھا، تم میری بات مان لیتے تھے، میں نے بھی تمہیں خیال ڈالا، رحمان نے بھی تمہیں پیغام دیا، تم نے میری بات مان لی، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں بھی آج تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جاؤں گا۔ تو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہاں جن اور انسان سے مراد وہ جن اور انسان جو شیطان کی بات ماننے والے، اس کے راستے پر چلنے والے۔ تو یہ اللہ اس دن کہیں گے کہ دیکھو میں نے پہلے بتا دیا تھا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا، آج یہ میری بات سچ ثابت ہوگی، اور یہ لوگ اب جہنم ہی میں جانے کے مستحق، کیونکہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی اور شیطان کے راستے پر چلے۔ فذوقوا بما نسیتم، تو اللہ ان سے اس دن کہیں گے بس چکھو تم، یعنی مراد اللہ کا عذاب، لیکن چکھنے کا ساتھ اگر ریزن بیان کر رہے ہیں اللہ، اور وہ کیا ہے؟ بما نسیتم، اس وجہ سے کہ تم بھول گئے تھے لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات۔ تو ملاقات کو بھولنے سے مراد کیا ہے؟ وہ تو ہم سب کو یاد ہے، ایک تو مانا ایمان نہیں رکھتے تھے، دوسرا ایمان رکھا بھی ہے تیاری نہیں کی۔ جس نے ایمان ہی نہیں رکھا اس نے کیا تیاری کرنی ہے؟ جس کا ایمان ہی نہیں ہے، کھالا پیلا موجودہ پانی کا بلبلا، وہ کہتے ہیں بس یہی دنیا، بس کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اگلا جہان نہیں ہے، بس جو کھانا پینا ادھر ہی کھاؤ بالکل۔ تو جنہوں نے جو ایمان نہیں رکھا وہ بھی، اور جنہوں نے ایمان تو رکھا تھا اس کی تیاری نہیں کی، گویا کہ ان کو بھی اس دن کی ملاقات انہوں نے بھلا دی۔ تو بھلانا اس سینس میں کہ اس دن کی جو چیز اس کی ضرورت ہے وہ تیار نہیں کی۔ ہم نے کسی ملک میں جانا ہو، پاکستان جانا ہو، تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، وہاں کے ویدر کے حساب سے اپنا لباس تیار کرتے ہیں، وہاں کی ضروریات، وہاں کی کرنسی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آپ کسی ملک کی سیاح پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں کے پورا سامان، بستر، سامان، اپنا ڈریس، ہر چیز وہاں کی تیار کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا ہے جہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہیں، جہاں وہاں کچھ نہیں کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ داریاں، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی اور، صرف ایک چیز کام آنی ہے اور وہ اعمال صالح۔ تو جنہوں نے عمل صالح نہیں کیے گویا انہوں نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا۔ اللہ کہیں گے چکھو تم آج، کیونکہ تم نے آج کی اپنے اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دی۔ یومکم ھذا، یہ تمہارا دن، یعنی یہ دن تم نے دیکھنا ہی دیکھنا تھا، یہ اس سے مراد یہ جو تمہارا دن لکھا ہوا تم نے یہ دن دیکھنا ہے، تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک مؤمن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں پہلے جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ ہے تیرا گھر جو اللہ نے ایک جہنم میں تیار کیا تھا، لیکن تو نے نیک عمل کیے اور تو نے اپنے آپ کو اس گھر سے بچا لیا، چنانچہ اللہ نے تجھے اس گھر سے دور کر دیا۔ پھر وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا گھر جو اللہ نے تیرے لیے جنت میں بنایا تھا، اور تو نے اس کی فکر کی، اس کی تیاری کی، تو اس کا مستحق ٹھہرا، اور پھر وہ کب کھلی جاتی ہے اور پھر جنت کی خوشبودار معطر ہوائیں اس کو مسلسل آتی رہتی۔ اس طرح جب مجرم قبر میں جاتا ہے تو پہلے اس کی قبر میں ایک جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تھا تیرا گھر جو اللہ نے تیرے تیار کی جنت میں، تو نے اس کی فکر ہی نہیں کی، تو نے اس کی تیاری نہیں کی، چنانچہ تجھے اس سے محروم کر دیا گیا۔ اور پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور پھر وہ اس کی قبر، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار،
کہ قبر یا کو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں چکھو تم آج، کیونکہ تم نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اس کی وجہ سے تم آج چکھو عذاب۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی بلا دیا تمہیں۔ تو یہاں بلانے سے مراد ہم تمہاری اب کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کوئی تم پر ترس نہیں کھائیں گے۔ آگے چل کر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی مسلسل پکارتے رہیں گے جہنم کے فرشتے مالک کو، مسلسل پتہ نہیں کتنا عرصہ۔ تو وہ انہیں کہے گا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر اللہ کو پکارتے رہیں گے تو اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، پڑے رہو جہنم میں، تم مجھ سے تم بات بھی نہ کرو۔ تو یہ ہے فراموش کر دینے سے مراد اللہ بھلا دے گا، یعنی ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، ان پہ کچھ ترس نہیں، کیونکہ ترس کھانے کے لیے یہ دنیا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو نہیں مانا وہاں ان کے لیے کچھ ترس نہیں ہے، اس لیے کہا والعاقبۃ للمتقین ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، ان قریب میں رحمت صرف ان کو دوں گا، ان کے لیے لکھوں گا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو روز قیامت کو ان کو جہنم میں ڈال کر بلا دیا جائے گا، نظر انداز کر دے گا، کوئی ان کی پرواہ، یہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کچھ ان کی پرواہ نہیں کی، وہ مراد ہے، ورنہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو تم عذاب خلد، ہمیشگی کا، اسی سے خالدین کا لفظ ہے، ہمیشہ رہنے والے، خالد بھی اسی سے ہیں۔ اور چکھو تم ہمیشگی کا عذاب، یعنی ہمیشگی کا عذاب کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے، جو ایمان کے بغیر دنیا سے گیا اس پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو ایمان تھا، اسلام تھا، ایمان تھا، لیکن گناہ زیادہ ہو گئے تو اس کے لیے وہ قانون ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اگر نیکیاں بھاری ہو گئی تو جنت میں، اور اگر گناہ بھاری ہو گئے، زیادہ ہو گئے تو وہ جہنم میں، تو وہ عذاب لے کر بالآخر وہ جنت میں آ جائے گا اپنے گناہوں کی سزا لے کر۔ لیکن خلود جو ہے، ہمیشگی کا عذاب، صرف کافروں کے لیے ہے۔ کیوں یہ عذاب دیا جائے گا؟ دیکھو دو بار با ہی ہے، پہلے بھی بما نسیتم اور دوسرا بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کرتے تھے، یعنی معنی یہ ہے کہ اس دن کا ان کو فراموش کیا جانا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اس دن کا عذاب بھی ان کے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، ایمان نہیں لائے، کوئی عمل صالح نہیں کیے۔ تو یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ مجرموں کا راز، کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کی کیفیت کیا ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں گے، شرمندگی سے سر جھکائے رہیں گے، اعتراف کریں گے اے اللہ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے بھلا دیا تھا، ہم نے بات نہیں مانی، تیری بات نہیں مانی، تیرے نبی کی بات نہیں مانی، ان پر یقین نہیں کیا، اب ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن نہیں، اب نہیں۔ کیوں؟ دوبارہ بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے جب دوبارہ بھیجا جائے گا تو کیسے بھیجا جائے گا؟ ان کے ذہنوں کو سے وہ بات ختم کر دی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان وہ منظر دیکھ کے آئے دنیا میں، پھر آئے تو سب اس کو یاد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر امتحان کیسا ہوا؟ امتحان تو تب ہے الذین یؤمنون بالغیب، جب دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر دوبارہ بھی بھیج دیا جائے گا وہ پھر وہی کام کریں گے جا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، جب زلزلہ وغیرہ آتا ہے نا تو بڑی توبہ لوگ کرتے ہیں، جب لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں بڑی اصلاح، چند دن کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو مرتا ہوا دیکھا پھر بڑی توبہ استغفار، بہت چند دن کے بعد پھر ویسے کے ویسے۔ تو وہ جب دنیا میں انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، اور یہی امتحان ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا۔ دلوں کو نرم کرنے کے دو اعمال ہیں، ایک کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کثرت کرنا۔ یہ ہیں دو اعمال جس سے دل نرم ہوتے ہیں، جس سے آخرت کی تیاری کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ تو پہلا تصویر کا ایک رخ تھا۔ دوسرا رخ کون سا ہے؟
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. وہ جو لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، ہر بات میں حجتیں ڈھونڈنے والے، وہ ایمان نہیں لا سکتے. ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں اذا ذکروا بها، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے. یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نصیحت کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. جو ہم نے کتابیں بنا رکھی، خود گھڑی کتابیں، اور پھر کہا کہ یہ لے جاؤ کتابیں، نہیں. ان سے نصیحت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی کتاب آتی ہے. یہی پڑھنا، اسی پر غور و فکر کرنا. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار. تو اپنی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، عقیدہ سیکھنا، عمل درست کرنا، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ کہتے ہیں اذا ذکروا بها، جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان آیات کے ذریعے. قرآن کے بغیر کسی کو سمجھانا، قرآن پڑھائے بغیر سمجھنا کہ وہ یہ کتاب لے جاؤ اور اپنی اصلاح، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں، تبلیغ پر جاتے ہیں، ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. کبھی ان سے پوچھ رہے ہیں نا، جنہوں نے سال لگایا، جنہوں نے پوچھا بھی آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، آپ نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، مشکات پڑھی، ریاض الصالحین پڑھی؟ نہیں پڑھیں گے. تو یہاں اللہ نے یہ جو لفظ آیا اسی لیے آیا ہے کہ اذا ذکروا بہا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ساتھ خروا سجدا. تو جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، تو ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوری سرنڈر کر جاتے ہیں. خروا سجدا سنا اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. یہ مومن کا سب سے بڑا وصف ہے. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس رسول کی طرف تاکہ اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سن لیا بس اب ہم اطاعت کریں گے. یہ ہے مومن کا سب سے بڑا وصف. ایک آیت آ جائے بس سر جھک جائے، ایک حدیث رسول آ جائے سر جھک جائے بس. اور جو بڑا اچھا شعر ہے اردو کا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. ایک فرمان رسول آ جائے بس اب نہیں بحث. اس لیے صحابہ کرام ایسے تھے نا، جب ایک حدیث ان کو سنائی جاتی فوری سر جھک جاتا، سب اختلافات ختم، سب جھگڑے ختم، ایک صحیح حدیث رسول مل گیا بس. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ان آیات کے ذریعے خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، فوری شرمندہ ہو جاتے ہیں، نادم ہو. یہاں سجدہ کرنے کا فائدہ ہے، یہاں جھکنے کا فائدہ ہے دنیا میں، یہاں یقین کرنے کا فائدہ ہے، یہاں آنسو بہانے کا فائدہ. وہاں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہاں سارے عمل کریں گے مجرم، آنسو بھی بہائیں گے، چیخیں گے بھی، روئیں گے بھی، شرمندہ بھی ہوں گے، نادم بھی ہوں گے، سب سجدہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن توفیق نہیں مل سکے گی. نہیں توفیق ان کو اجازت دی جائے گی، لیکن یقین بھی کریں گے، حسرت بھی. یہاں سارے کام کرنے کا فائدہ. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. آگے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سارے جو ہمارا اللہ ذکر کر رہے ہیں یہاں کرنے والے ہیں. وہاں تو انسان کہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ مجرم سے کہے گا اگر ساری زمین بھر کے سونے کی دے دی جائے، کیا تو میری راہ میں خرچ کر دے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ کہ اللہ ایک نہیں دو زمینیں بھری میں جب سونے کی مل جائے، میں دونوں زمینیں بھری سونے کی تیجا میں خرچ کر دوں گا، اس عذاب سے مجھے بچا لے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں وہ خرچ کرتے ہیں، دنیا میں خرچ کرتے ہیں. یہ سارے عمل ہیں، یہ ہیں نجات کا راستہ. کون سا؟ پہلا یہ ہے خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. یہاں سر جھکاتے ہیں، یہاں مومن جھکاتے ہیں، روز قیامت کو مجرم جھکائیں گے. ناکسوا رؤوسہم، اس دن سر جھکانے کا فائدہ نہیں ہو. یہاں سجدے میں گر پڑتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، بات مان لیتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم، اس کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ جو ہم سجدے میں دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. دوسری سبحانک اللہم ربنا وبحمدک
اللہم اغفر لی، یہ تسبیح بیان کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر یہ ایمان کا اپوزٹ ہے۔ مجرموں جنہوں نے تکبر یہاں کیا اکڑے رہے، کیونکہ تکبر کسی کا نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات پہنچے اور تو ماننے سے انکار کر دے، یہ ہے تکبر۔ ابلیس کو اللہ نے کہا نا ابا واستکبرا، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تو تکبر کیا تھا؟ اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو ماننے سے انکار کر دے وہ تکبر۔ تو مومن جو ہیں وہ سر جھکا دیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا۔ سو اتنا ہی نہیں، اور خوبی ان کی کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات سوتے نہیں اللہ کے ڈر سے۔ کیوں؟ یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ تو پکارنا کس کو ہے؟ صرف رب کو، کسی کو نہیں پکارنا۔ یہ مؤمن کا سب سے بنیادی وصف ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن بھیجا، اسی لیے نبی بھیجے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ ہر ایک سے تم نے اجتناب کرنا ہے۔ تو یدعون ربہم، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ساری رات محفل سجائی جاتی ہے اور اس میں شرکیہ نعتیں، ساری رات عبادت نہیں کرنی، ہم نے اس کو دین بنا رکھا ہے، ساری رات شرکیہ نعتیں۔ یہ کون سا دین ہے جس میں ساری رات نعت خوانی کی جائے؟ مومن کا کام ہے یدعون ربہم، یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد صرف اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو بس۔ تو یہاں بھی وہ کہا گیا یدعون ربہم، ساری رات بیدار رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے لگ رہتے ہیں اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ کیوں پکارتے ہیں؟ خوفا و طمعا۔ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کو ڈر سے نہیں پکارنا چاہیے، لالچ سے نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ یہ ہماری اصطلاحات لوگوں نے خود گھڑی ہیں۔ ہمیں دین بتاتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف اور امید کے درمیان، خوف بھی ہو جہنم کا، اللہ کے عذابوں کا، اللہ کے غضب کا، اور امید بھی ہو اللہ کی رحمت کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی جنت کی، اللہ کی رضا کی۔ یہ دونوں کیفیتیں ہیں۔ نہ تو ہم اللہ کی رحمت سے اتنا پر امید ہو سکتے ہیں کہ خوف ختم کر دیں، اور نہ ہم اللہ سے اتنا خوف زدہ ہو سکتے ہیں کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ فَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ بے خوف ہونا بھی مومن کا وصف نہیں، اور اتنا پر امید ہونا کہ انسان ڈرنا چھوڑ دے، یہ بھی ایمان نہیں۔ خوف اور طمع امید کے ساتھ، خوف اس کے عذاب کا، اس کے جہنم کا، اور امید اس کی نعمتوں، رحمتوں اور جنت کی۔ تو خوف اور امید کے ساتھ وہ راتوں کو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ بستر علیحدہ کہ رات کے آخری پہر اٹھ کر وہ عبادت کرتے۔ ساری رات بیدار رہنا نیکی نہیں ہے، ہاں وہ رمضان کے آخری 10 راتیں اس میں سنت ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے شد مئزرا وأحیا لیلا وأیقظ اہلا، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے اور رات کو بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے۔ لیکن سال بھر بیدار رہنا یہ سنت نہیں ہے، رات کو سونا بھی چاہیے اور عبادت بھی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا نا، جو 3 صحابہ نے اعلان کیا تھا، ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری رات بیدار رہا کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل دین، رات کو سونا اور پھر پچھلے پہر اٹھ جانا۔ اگر پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتے تو رات سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے انسان سو جائے۔ یہ تہجد، یہ مومن کا ایک شعار ہے۔ آپ نے اس لیے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم
ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم، کہ رات کی عبادت کی عادت ڈالو، اس کو لازم پکڑ لو، یہ زندگی کا حصہ بنا لے انسان کو۔ نے رات کو قیام ضرور، اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جنت کن کو ملے گی؟ جنت کی نعمتوں کے مستحق کون ہیں؟ جن کے بستروں سے پہلو علیحدہ رہتے ہیں، یعنی رات کو سوتے نہیں ہیں۔ تو نہ سونے سے مراد یہ نہیں کہ ساری رات سوتے نہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اپنا یہ زندگی کا شعار بنا لے انسان، بے شک صرف 2 نفل پڑھ لے، صرف 2 نفل، 4 پڑھ لے، 4 نہیں صرف 2 پڑھ لے، لیکن رات کو قیام ضرور کرے، آخری حصے میں نہیں، درمیانی رات میں نہیں، تو سونے سے پہلے، یہ بھی جائز ہے ہمارے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں تہجد پڑھی ہے، قیام کیا ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخری حصے میں بھی۔ ہاں آخری حصہ زیادہ مقدس ہے، کوئی سب سے عظیم ہے، اس لیے آج کا جو لمبی راتیں ہیں ان میں ہم آخری حصے میں زیادہ پڑھا کریں۔ جب گرمی کی چھوٹی راتیں ہو جاتی ہیں پھر بے شک سونے سے پہلے پڑھ لے 2 نفل، لیکن پڑھیں ضرور۔ یہ اپنی زندگی کا، اور یہ ہمیں فرق کرتی ہے کہ مومن کو ایک منافق سے، کلما قام اللیل منافق، کہ منافق رات کو بہت کم عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ منافق تو عبادت کرتا ہے شو آف کے لیے، دکھانے کے لیے، وہ عبادت کرے گا جس میں سب دیکھ سکیں اس کو۔ تو رات کو اٹھنا تنہائیوں میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ اور بندہ بس، حتیٰ کہ ہمارے جو اسلاف گزرے وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر عبادت کرتے تھے، اتنی مخفی عبادت کرنا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، ٹھیک ہے بیوی کو پتہ چل جائے گا لیکن باقی لوگوں سے، اس لیے سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں جو قرب کا ذریعہ وہ عبادت ہے جو مخفی عبادت کی جائے، صدقہ بھی وہ جو مخفی کیا جائے، رات کا قیام اس لیے زیادہ اس کا ریوارڈ ہے کہ وہ مخفی عبادت، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو اٹھ کر وہ عبادت کرتے ہیں اور اب خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ کہتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے جو کچھ بھی مخفی رکھا گیا ہے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ ایک آدمی نے آم چکھا ہی نہ ہو کبھی، اس کو کیا پتا آم کا ذائقہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک چیز دیکھی نہیں، اس کو کیا پتا وہ چیز کیسی ہو سکتی؟ جنت ہم نے دیکھی نہیں، ہم سے مخفی کر دی گئی۔ جنت کی نعمتیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی اللہ مت ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو یہ کیوں ملے گا؟ جزاء بما کانوا یعملون، کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں سے مخفی رہ کر عبادت کرتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے وہ جو ریوارڈ ہے وہ بھی مخفی رکھ دیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں ہوں گی جنت کی، کیا وہ آسائشیں ہوں گی، ہمیں کچھ بتا دیا گیا لیکن اس کا تصور نہیں ہم کر سکتے وہ کیسا ہوگا۔ اس لیے یہ وہ جزا ہوگی ان کے اعمال کی، یہ اللہ مت نا ان کے اعمال کی جزا، یہ اللہ بطور رحمت فرما رہے ہیں، ورنہ جنت کا کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی بھی انسان عبادت کرتا رہے، ساری زندگی بھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے، سجدے میں ساری زندگی سجدے میں گزار دے، لَحَقَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ بھی روز قیامت کو سمجھے گا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنا وہ منظر ایسا خوفناک جنت روز قیامت کا، اور جب جنت کے بارے سنے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ تو یہ جو اللہ آتے ہیں جزا، یہ اللہ سے بطور شفقت اور رحمت فرما رہے ہیں، ورنہ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کس کا صلہ ہوگی؟ صرف اللہ کی رحمت۔ آپ نے خود فرمایا کوئی تم میں سے اپنے عمل کی بنا پر جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو اس کو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ اپنی رحمت میں مجھے بھی نہیں ڈھانپ لے گا۔ تو یہ ہاں رحمت ان کو نصیب ہوگی جو نیک عمل کریں گے، تو رحمت کے مستحق وہ بنے گی جزاء بما کانوا یعملون، جو نیک عمل کر کے۔
تو اللہ نے وہ ہمیں ترغیب دی ہے کہ سرنڈر کرو، جھک جاؤ، یہاں ایمان لے آؤ، عبادتیں کرو، تسبیح بیان کرو، اللہ کی حمد کرو، زیادہ سجدے کرو، زیادہ نوافل پڑھو، اور اپنی نیک اعمال کرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ اس رسول کی بات کو مان لو، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کی آیات کو پڑھو، سمجھو، ان پر عمل کرو، اور پھر اللہ کی نعمتوں کے تم مستحق بن جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنی تمام رحمتوں اور نعمتوں کا مستحق بنائے، جنت کا مستحق بنائے، اور ہر نافرمانی والے سے عمل سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کچھ سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔